اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سے لے کر وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تک کہ اے ایمان والو، تم پر انہی روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلوں پر انہی فرض کیے گئے ہیں، تاکہ تمہیں انہی پرہیزگاری ملے۔ لعلکم تتقون کہ تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ ایام معدودات، یہ گنتی دے دن ہے۔ ماشاءاللہ رمضان شریف آ رہی ہے، ماہ رمضان مبارک کے استقبالیہ خطبہ کہ اللہ تعالیٰ سانو اس مہینے دا ادب و احترام کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رجب دے مہینے چی دعاواں کرنی شروع کر دیندے سی۔ رجب دے مہینے دعاواں کرنی کہ یا اللہ رجب تو بعد شعبان اور پھر سانو رمضان تک پہنچا۔ رمضان مبارک کی جو فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ گنتی کے دن ہے۔ اللہ اکبر۔ تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ انہی فدیہ دے، انہی بدلہ فدیہ دے، ایک مسکین کا کھانا، اور پھر جو اپنی طرف سے فدیہ کی مقدار سے زیادہ دے، نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ تو روزے رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ رمضان کا مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے، اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں ہیں۔ تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے وہ ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا، اس لیے تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی ہے تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اس آیت میں وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو۔ اس بات پر ذرا غور کریں، مومن وہ ہوتا ہے جو ہمارا وفادار بندہ ہوتا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو ہمارا وفادار بندہ ہوتا ہے۔ وہ عقل کا غلام نہیں ہوتا، بات عقل میں آئے تو مانے ورنہ نہ مانے، عقل جہاں تک چلے تو چلائے۔ لیکن یاد رکھیں، عقل کی جب پرواز ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ دی ذات بہت بڑی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے بہت بڑی ہے۔ اب بندہ کہتا ہے کہ بڑا مشکل ہے، میں کس طرح روزے رکھاں گا؟ ہاں جی، بڑی دشواری ہے۔ یہ عقل کہہ رہی ہے، یہ عقل کہہ رہی ہے۔ لیکن جب عقل دی پرواز ختم ہو جائے تو وہاں عشق الہی کے سمندر میں غوطہ لگائیں، اور پھر محبت الہی کی سواری پر سوار ہو جائیں۔ ہر وہ کام کر گزرو گے جو مشکل سے مشکل ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کہ کالج کے جو طلباء ہوتے ہیں وہ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، لیکن جو فوجی یا پولیس یا مریض بغیر سوچے سمجھے اطاعت بجا لاتے ہیں اور سر تسلیم خم ہے۔ لفظ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی غفلت اور سستی کا پردہ چاک فرما دیا۔ فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں وہ وفادار ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہیں وہ وفادار ہوتے ہیں۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جب اپنے رب سے محبت کرتے ہیں ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ،
کہ ایمان والے اپنے رب سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص کسی دنیاوی عشق میں مبتلا ہو گیا لیکن پاک دامن رہے، دنیاوی محبت یعنی اللہ رسول دی محبت نہیں، یعنی دنیاوی انہوں محبت ہوگی، دنیاوی محبت دا انہیں تے رنگ چڑھ گیا ہے، انہوں محبت ہو گئی ہے، لیکن علماء کرام نے لکھا ہے کہ پاک رہے، فرمایا لیکن پاک دامن رہا، اس کو چھپائے رکھے، وہ بھی بروز قیامت یعنی شہداء کے زمرے میں اٹھایا جائے گا۔ یا تسی سوچو ذرا کہ دنیاوی محبت ہے یعنی اللہ نال محبت نہیں رسول نے، لیکن وہ کسی دنیاوی یعنی کسی عورت نال محبت ہوگی محبت، لیکن وہ پاک دامن رہی ہے کہ انہیں اپنے یعنی جسم نو پاک دامن رکھے ہے، یعنی کوئی برائی نہیں کیتی، تو کل قیامت والے دن رب انہوں شہداء چ اٹھائے گا جیڑا اللہ رسول نہ محبت کرے، جیڑا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ محبت کرے، رب انہوں کتنا نوازے گا، انہوں کتنا عطا کرے گا۔ اور پھر یہ بات یاد رکھیں کہ سوچنے کا مقام، جب مجازی عشق کی یہ شان ہے تو حقیقی عشق میں مرنے والے کا کیا مقام ہوگا، یہ بات کسی عاشق سے پوچھو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ جب کسی مشکل کام کے بارے میں کسی کو کہا جاتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے یہ کام صرف تم ہی نہیں کر رہے، تم سے پہلے کئی لوگوں نے کیا ہے، تم سے پہلے کئی لوگ کر چکے ہیں، وہ کام مشکل نہیں رہتا، بندے دے دل جذبہ آ جاتا بھی یہ جڑا کام اسی کرن لگے ہیں بھی یہ نہیں کہ صرف اسی کر رہے ہیں، اس تو پہلے بھی کئیاں نے کیتا ہے، تو لہٰذا پھر وہ جڑا مشکل کام ہوندہ اور آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سوچیں کہ جب پہلے کئی لوگ کرتے رہے ہیں تو کیا اتنے ہی گئے گزرے ہو تسی کہ نہ کر سکو گے؟ چوں چاں ایسے میں گل ہی نہیں بھی کیویں ہوے گا تے کی کران گے تے کیویں رکھاں گے تے کی ہوے گا، فرمایا کہ تواڈے تو پہلے وہ کر گئے نے، تسی انہاں تو گئے گزرے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ارشاد فرمایا یعنی مثلاً یعنی حضرت آدم علیہ السلام تے 3 روزے سی، یعنی جدو چاند نظر آندا سی میں تے یعنی آپ روزہ رکھدے سی، چاند کی 13ویں 14ویں اور 15ویں کا روزہ جو فرض تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی امت پر یعنی عاشورہ یعنی 10 محرم کا جو روزہ تھا فرض تھا، تفسیر کبیر ہے۔ عیسائیوں پر یعنی ماہ رمضان کے روزے ہی فرض تھے، لیکن چونکہ قمری مہینے موسم میں گھومتے ہیں، کبھی سردی میں آ گئے اور کبھی گرمی میں، آپ چاند کے حساب نہ چل رہے ہیں روزے یعنی چاند نظر آئے گا رمضان شریف دا رکھاں گے، تو لہٰذا جس وقت یعنی روزے انہوں نے فیصلہ کیا جب روزے گرمی میں آتے تو روزے رکھنا مشکل ہوتا، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ شمسی مہینے یعنی موسم بہار کو روزوں کے لیے مقرر کر دیا جائے، بھی ایسی موسم آپ مقرر کر لئیے کہ جڑی گرمی چاہے نہ سردی چوے تو سکون نہ روزے رکھی جائیے۔ انہوں نے مزید یعنی 10 روزے اور یعنی اضافہ کر لیا بھی جدو مشکل یعنی وہ آسانی والے پاس آ رہے ہیں تو لہٰذا 10 اور شامل کر لیں، 40 روزے رکھنے شروع کر دیتے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ گرمیوں کے روزے سے بچ سکیں، اور تبدیلی کے عوض انہوں نے 10 روزے بڑھا کر یعنی بجائے 30 کے 40 روزے رکھنا شروع کر دیے۔ ایسے ہی یہودیوں پر بھی رمضان کے روزے فرض تھے، انہوں نے یہ چھوڑ کر صرف عاشورے کا یعنی روزہ اپنا لیا اور اس کو اپنے اوپر یعنی فرض سمجھ لیا، کیونکہ اس دن بنی اسرائیل کو تجارت ملتی تھی اور فرعون یعنی غرق ہوا تھا، لیکن قربان جائیے مدینے دے تاجدار تو سبحان اللہ کہ حضور بھی اللہ ہے اور حضور دی امت بھی اللہ ہے، تو قربان جائیے خالق کائنات نے جدوں مطلقاً نے حکم ارشاد فرمایا عبادت دا، مطلقاً عبادت حکم دیا تو فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا فرمایا، اس امید پر عبادت کرو کہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ اور جس وقت یعنی سفر حج کا حکم ارشاد فرمایا،
یعنی سفر حج کا بہترین توشہ زاد و مال اور دولت سے زیادہ تقوی ہے۔ فرمایا وتزودوا فإن خیر زاد التقوی، آیت نمبر 147 سورۃ بقرہ۔ اسی طرح جس وقت یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں ہدایت کا حکم ارشاد فرمایا کہ ہدی للمتقین، قربانی کا جو مقصد نہیں، قربانی کا جب حکم ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، آیت نمبر 37 اور سورۃ الحج۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کو ہرگز نہ ان کی قربانی کے جانور کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کے خون، لیکن اس کی بارگاہ میں تقوی پہنچتا ہے، تقوی۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ جب لباس کا یعنی حکم ارشاد فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ تقوی کا لباس سب سے اچھا ہے، تقوی کا لباس سب سے اچھا ہے۔ اسی طرح اسلامی یعنی اخلاقی نظام اور تقوی ہی کی بنیاد پر فرمایا وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، سورۃ بقرہ ہی ہے۔ اے مرد تمہارا زیادہ مال دینا بیویوں کو طلاق کے بعد تقوی سے زیادہ تر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَحْسُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَإِن تَصْلَحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اگر تم اصلاحی اور تقوی اپناؤ تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ عدل کی غرض بھی تقوی ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوی، سورۃ المائدہ، یعنی انصاف کرو تو تقوی زیادہ قریب ہے۔ تقوی ہے کی چیز، اس پہ تھوڑا غور کرو۔ آخرت کے معاملے جو فرمایا آخروی نعمتوں کے مستحق بھی تقوی والے، ان المتقین فی مقام امین، ان المتقین فی جنات و نعیم۔ دنیا میں اگرچہ زیادہ تر اہل تقوی کو ہی ابتلا اور آزمائش کے منازل گزرتے پڑتے ہیں، لیکن اچھی آخرت میں تقوی والوں کے لیے، سبحان اللہ، والعاقبۃ للتقوی، والعاقبۃ للتقوی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کا ثمرہ بھی تقوی کو قرار دیا ہے۔ تقوی دل نو کہندے نے، دل دی کیفیت ہے کہ لہٰذا ہن رمضان شریف آ رہی ہے تو لہٰذا ویکھو میں بعض علماء کرام نے بات لکھی کہ سانو پہلے ہی تھوڑی تیاری کرنی چاہیے، نماز دی اسی پابندی شروع کر دیے رمضان شریف آن تک، سچی توبہ کریے، گناہاں تو اسی سن چھٹکارا ہو جاوے۔ ہاں جی، ہنے نال اسی عادت بنائیے کہ جھوٹ نہیں مارنا آج تو بعد جی اسی عبادت کران گے، سچائی نال نیکی دی کوشش کران گے، غیبت نہیں کران گے، چگلی نہیں کران گے، غیبت چگلی نہیں کران گے، کسی دا حق نہیں دباواں گے، پورا تولان گے، زبان دے وچوں سچ بولاں گے، زیادہ زیادہ نہیں اللہ تعالیٰ دا ذکر کران گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود شریف پڑھان گے۔ رمضان شریف وچ نہیں شیطان میں جکڑا جائے گا، رمضان شریف وچ شیطان جکڑا جائے گا، لیکن جڑے جھوٹ بول رہے ہیں وہ بھی بولن گے۔ رمضان شریف بولی جا رہے ہیں، گناہ کرنے والے گناہ کیتی جا رہے ہیں، شراب پی جا رہے ہیں، ہاں جی، تول دے وچ جڑے ناب تول دے وچ ہیرا پھیری کردے ہیں کیتی جا رہے ہیں، جھوٹ بولن والا جھوٹ بولی جاندا ہے، ہیرا پھیری کرن والا ہیرا پھیری، معاملہ کی ہے؟ گناہ تو کیوں نہیں چھٹکارا ملدا؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ سائیکل چلا رہی ہے میں تو بڑی رفتار جا رہی ہے، تو وہ جدو رفتار ہوندا ہے میں تو پھر پاویں آدھے پیر اٹھا بھی لوے جناب جڑا ہے میں وہ چلی جا رہی ہے، خود بخود نہیں پہیہ چلی جا رہی ہے، پیڈل خود بخود چلی جا رہی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جدوں 11 مہینے شیطان اتنا کہ دھکا لا دیندا ہے، وہ کہندا ہے 1 مہینے میں بچ بھی گیا لیکن یہ چلدا ہی رہے گا، نظام چلا ہی رکھن گے۔ تو لہٰذا ایک بریک وچ یکدم سائیکل نو روکنا کہ بریک لانی۔ تو اگر اسی چاہتے ہیں کہ رمضان شریف سانو تقوی مل جائے، قرب مل جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت مل جائے، ویکھو ایک دنیاوی محبت کرنا، دنیاوی کہ علماء کرام لکھا ہے کہ دنیاوی محبت کرنا والا، میں بیان کیتا ہے کہ دنیاوی علماء نے لکھا ہے، بارے شریعت ہے، علماء لکھتے ہیں کہ جو شخص کسی دنیاوی عشق میں مبتلا ہو گیا، توجہ کرنا، دنیاوی عشق میں مبتلا ہو گیا لیکن پاک دامن رہا، اس کو چھپائے رکھا اور وہ بھی بروز قیامت یعنی شہداء میں اٹھایا جائے گا۔
यार गौर करो कि दुनियावी मुहब्बत करने वाला लेकिन उन्हें अपना दामन पाक रखे, दामन नहीं खराब किया, दामन नहीं खराब किया ना जनाब। उन्हें बंदियां तो डरते जनाब वो आदे पाक दामन नूं बचाया है ते ना ही जनाब वो, लेकिन उन्हें आदे दामन नूं पाक रखे है ते उन्होंने कल क़यामत वाले दिन रब शुहदा च उठावेगा। ते जिहड़ा अल्लाह रसूल नाल मुहब्बत करे ते अल्लाह रसूल दी खातिर रब ने मना फरमाया भी झूठ नहीं बोलना। खालिक़े कायनात दा हुक्म है कि झूठ नहीं बोलना, ईमानदारी नाल जिंदगी गुजारनी है, सच बोलना है, हेरा फेरी नहीं करनी, नाप तोल दे विच जनाब कमी नहीं करनी, जनाब गीबत नहीं करनी, हेरा फेरी नहीं करनी, शराब नहीं पीनी, ज़ना नहीं करना। जिस वक़्त इन्हीं मालिक दे हुक्म ते नहीं बंदा फरमादार हो जाए, क्योंकि मोमिन वो होता है जो वफादार होता है, मोमिन वो होता है जो वफादार होता है। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम दे गुलामों, जिस वक़्त नहीं बंदा फिर रब दा हो जावे, हाय जिस वक़्त नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हो जावे, मालिक बड़ा ही नवाजदा है। और जिस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान का महीना आना, सरकार ने बड़ी सखावत करनी। पहले भी सरकार नहीं 11 महीने सखावत करते सी, लेकिन रमज़ान शरीफ सरकार कैदियों को आज़ाद कर देंदे सी, सरकार इन्हीं मजीद इन्हीं सखावत के दरवाजे खोल देंदे सी। और अज ऐसे भी अगर अल्लाह ताला दी बारगाह हजूर का वसीला पेश करिए कि हजूर तुसी कैदियों ते मेहरबान सी, हजूर तुसी इस महीने सखावत करते सी, तो साढ़े दी भी नजर करम हो जाए। अल्लाह फरमाते हैं कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। पढ़िए कि सबसे औला ओ आला हमारा नबी, सबसे औला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ आला हमारा नबी। खल्क से औलिया और औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। ज़बान है हाले भी कई सबूत नहीं देंदे भी असी मस्जिद बैठे हैं तो ज़बान है मुस्तफा दे सदके, बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह पता लग गया भी तुसी मौजूद हो ते सुस्ती ना कीती करो। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ 'ਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, लेकिन ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਲੇਰ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ नेकी ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਕਰੋ। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला दी बारगाह दुआ के खालके कायनात अमल दी तौफीक अता फरमावे, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी सच्ची मोहब्बत अता फरमावे। दोस्तों वक़्त गुजर जाना ने याद रखिया, लेकिन रमज़ान शरीफ दी हर घड़ी बड़ी बरकत वाली है। रमज़ान शरीफ दी हर घड़ी बड़ी बरकत वाली है कि हर लम्हा बड़ी बरकत वाला है। रमज़ान शरीफ दुआवां कबूल होंदियां, रमज़ान शरीफ रब बख्शिश फरमांदा है। एक एक दिन में जनाब 10-10 लाख की बख्शिश हो रही है। और फिर रमज़ान शरीफ के जो जुम्मतुल मुबारक दिन इन हर घड़ी के 10-10 लाख की बख्शिश होंदी। और फिर इस पूरा रमज़ान शरीफ रब सखावत कर रही है, पूरा रमज़ान शरीफ रब नवाजेगा। और जदों फिर रमज़ान शरीफ की आखिरी दिन होगा, हाँ जी, तो उस दिन नहीं जितने नहीं रमज़ान शरीफ रब ने बंदियां ने नवाजा है, रब ने करम फर उन्होंने तादाद के बराबर आखिरी दिन रब बख्शिश फरमावेगा। तो दोस्तों सानू उस महीने का अदब करना चाहिए, एहतराम करने चाहिए। कई मुल्कों के जो रमज़ान शरीफ तो आने तो पहले जनाब वो नमाज की पाबंदी वो आएगी घड़ियाँ जनाब है, मस्जिदां भरियां होणगियां, हर नमाज से रौनक होवणगियां, हर नमाज से। इस वास्ते मैं जी आदि गुनाहां की रफ्तार है उन्हें ब्रेक ला लो यार। जो रमज़ान शरीफ आ जाए फिर सानू तकवा नसीब होवे। देखो मैं तुसी रोज़ियां दा मामला रब फरमांदा तकवा, लिबास के बारे हुक्म इरशाद फरमाया तकवा, हाई दे सफर फरमाया तकवा, तो लिहाजा बीवी दे हकूक के बारे फरमाया तकवा। इसी तरीके खैर की बात आई, इस्लाही बात आई तो फरमाया तकवा। तकवा है की चीज़? हदायत के बारे फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन। तो इस वास्ते जो तकवा है दिल, कुर्बानी की बारी फरमाया कि तुहाडी कोई चीज़ मेरे तक नहीं पहुँचती, लेकिन दिल का तकवा पहुँचता नहीं। तो अल्लाह ताला दी बारगाह दुआ के खालके कायनात अमल दी तौफीक अता फरमावे। सानू रमज़ान शरीफ खूब इन्हीं रोज़े रखन दी, इबादत करन दी, नमाज़ां दी पाबंदी अता फरमावे। आमीन सुम्मा आमीन।